بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ جزا دے ان کو ان میں سے سب سے اچھے کے حساب سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت اللہ کی رحمت کی یہاں بات کی گئی ہے کہ ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، ان میں سے کچھ اعمال جو ابھی بات ہو رہی تھی عدل کے لیول کے بھی ہوتے ہیں، یعنی بیس لائن اچھے ہیں۔ مثلاً آپ بہت سی نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن کسی دن آپ کو خود احساس ہو رہا ہے کہ آج میری نماز میں دل بہت ہے، یا آج میری کیفیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھی ہے، یا یہ صدقہ کرتے ہوئے میں نے بہت دل کی سچائی سے دیا ہے، مجھے 1% بھی ایسی کوئی فیلنگ نہیں آئی، یا آپ ایک ایکسٹرا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رب تعالیٰ نے آپ کے وہ بھی دیکھے، اور پھر آپ کی نمازیں کئی اور میری ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کی اتنی توجہ اس دن نہیں ہے، جس دن آپ تھوڑے سے ڈسٹریکٹڈ ہیں، مگر رب کا حکم ہے آپ اپنا فرض ادا کریں۔ رب کی رحمت یہاں کیا بتائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر سے وہ لے لیں جو بیسٹ ہے آپ کا، اور سبحان اللہ وہ اس پہ جج کریں ہمیں، اور اس کے حساب سے رب تعالیٰ جزا دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے حدیث میں اور دوسری جگہوں پہ ہمیں کیا ملا ہے کہ ہم بھی احسان کے لیول پہ کوشش کریں۔ سو یہ جو لیول آف ایکسلنس ہے نا عمل میں، ڈو ناٹ جسٹ سیٹل فار بیسکس، اینڈ صحابہ ور آلویز ٹرائنگ ٹو گو دی ایکسٹرا لینتھ۔ امیزنگ ہے کہ ان صحابہ کا بھی ہم پڑھتے ہیں، مثلاً جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی، اینڈ ان کے عمل میں مزید تیزی آئی، یہ جان کر بھی کہ جنت مجھے میرے لیے لکھ دی گئی ہے، ان کے عمل میں مزید تیزی آتی چلی گئی۔ یہ جو اقام الصلاۃ کی کیفیت ہے، پھر ایٹ اے لیول آف ایکسلنس کی جو کیفیت ہے، I'm thinking of that for example one of the Ashra Mubashara, of course, and practically a son to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his cousin, his son-in-law, حضرت علی کا آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا جس میں حضرت علی کو جنگ میں تیر لگتا ہے، اینڈ the arrow is lodged in such a way، وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نکل نہیں رہا، تو it will have to be pulled out، سختی سے نکالنا پڑے گا، اور اس میں ڈر ہے کہ بہت درد ہوگی اور یہ شخص ہلیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ہی سیز میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تم اس وقت نکالو تیر جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ احسان کی بات یہاں پر کیا ہے کنیکشن؟ ابھی ہم نے حدیث جبریل میں کیا پڑھا ہے؟ ایسے نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو جانو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کا پڑھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ ایکچولی ایسی کیفیت تھی، وہ جو ایک ہوتا ہے نا، آپ پورے اپنے اعضاء اور روح کے ساتھ آپ حاضر ہیں 100% لبیک، تو وہ والی کیفیت، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ the بیسٹ، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جس دن ہم گناہ گاروں سے کوئی اچھے لیول پہ عمل ہو گیا، رب تعالیٰ کہیں کہ چلو اس نے جو میڈیوکر کام کیا تھا وہ تو یہ اچھے نکال لیتے۔ اچھا میں سوچ رہی تھی کہ ہم جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا تو ہم ان کا ورسٹ دیکھتے ہیں، بہت دفعہ بہت چیزیں انہوں نے اچھی بھی کی ہوتی ہیں، بہت خیر ہوتی ہے، بہت بھلائی ہوتی ہے، ایک جو نہیں اچھا کیا ہوتا وہ دل میں جا کے جم جاتا ہے، اینڈ دیٹ بیکمز دا resounding narrative that our hearts are building about that person, and so all the good things go at the back. خاص طور پہ فار ایگزامپل کلوزسٹ رشتہ ہے کیونکہ اس لیے اس کی مثال دوں گی، جہاں پر میرٹل ریلیشنز اور پرابلمس کی بات آتی ہے قرآن میں ایک مقام پہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے
کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی اور وہ اللہ کے نزدیک تمہارے حق میں بہت اچھی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہے مگر وہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. ہیونگ دیٹ ٹرسٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ دیٹ فیتھ. تو اگر انسانوں کے ساتھ بھی تعلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواتین کو خطبہ خاص، آپ کو پتہ ہے نا عصر کی نماز کے بعد عورتوں کے لیے ٹائم ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to have this session with them and teaching them knowledge, and they had requested sitting with him. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین کو سکھا رہے ہوتے تو اس میں ایک پرٹیکولر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اس میں میرٹل ریلیشن کے حوالے سے ہی خاص بتایا کہ بہت عرصہ ایک بہت ساری خیر بھی کرتا ہے ایک مرد، اور پھر کوئی بات پہ اگر عورت اس سے ناراض ہو جائے اور یہ کہے، میں حدیث کا جسٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے تو تم میں آج تک کوئی خیر دیکھی ہی نہیں. So particularly this thing has been mentioned. Do remember, I'd like to equate that and balance it out, that there are particular ayahs in the Quran where just men have been directed. Because ہم اتنا وہ ہو جاتے ہیں نا کہ اچھا عورتوں کو یہ بولا تو مردوں کو نہیں بولا. مردوں کو تو عاشروہن بالمعروف کا حکم قرآن کی آیت میں دے دیا گیا. سو ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو نہیں بولا، لیکن گریٹفلنس تھینکفلنس کے لحاظ سے عورتوں کو بھی. سو اٹ وڈ بی گڈ اگر ہم نمبر 1 ہم اس آیت سے کیا سیکھ رہے ہیں، ایک تو احسان کے لیول پر اور لیول آف ایکسلنس پہ دین کے حوالے سے بھی ہم کام کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. اینڈ سیکنڈلی try and look at the good things in life and the good things in people. Gratitude کا جو concept ہے نا, that it really heals you, but that is actually true. آپ اگر negatives کو دیکھتے رہیں تو زندگی اتنی اچھی نہیں گزرتی ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سبحان اللہ. اللہ جب کہتے فرماتا ہے نا بغیر حساب، یاد رکھیے رب تعالیٰ تو ہر چیز کا حساب رکھنے والے ہیں. میری اور آپ کی نیتوں میں بھی جو 19-20 فلکچویشن ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو اس کا بھی حساب بھی پتا ہے. رب جانتا ہے میں نے اپنی زندگی جتنے سال کی بھی اللہ نے جس کو دی ہے، how many morsels of food I ate and how much I drank and what are the ni'mas that I used. میں تو بیٹھوں ابھی تو میں تو نہیں حساب لگا سکتی کہ میں نے 50 سال میں کتنا مال خرچ کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے، ٹھیک ہے. اور حسیب اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن کیا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا، یرزق من یشاء بغیر حساب. حساب ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس سے زیادہ کیا نعمت ہے. اچھا یہ کیوں ہے؟ یہ ایک پورا چل رہا ہے نا، یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ ہے. So there's always there no free lunches. Okay. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ دنیا میں ہو رہا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا. اچھا یہاں پر ہم بات کریں بڑی خوبصورت عاملو، ٹھیک ہے، احسن ما عملو. آگے آئے گا اور میں لنک کر رہی ہوں تھوڑا سا جمپ کر کے آگے. ہم آیت اگر 41 کو دیکھیں، الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح کر رہے ہیں ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. والطیر الصافات، اور پرندے صفے بنا کر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. سبحان اللہ. We don't know that تسبیح but it's happening. Okay. کل قد علم صلاتہ. It's such a beautiful ayah. Just ان میں سے ہر ایک نے اپنی نماز جان لی. اللہ کی ہر کریشن نے اپنا عبادت کا طریقہ سمجھ لیا ہے. وہ تسبیحہ، وہ اپنی تسبیح بھی جانتے ہیں.
वल्लाहु अलीमुम बिमा यफालून, तफालून नहीं है तो इंसानों को नहीं कहा जा रहा, और अल्लाह खूब जानता है हर चीज जो वो करते हैं, what they do. So my point here is, we'll come to this ayah later, but my point here is yaf'alun, and then the ayah that we were doing right now, recapping ayah 38, is amilu. So what's the difference in amal and fi'l? Okay, a very basic but very important difference. Fi'l involuntary है, deliberate नहीं है. फेल मुताम्मिदन नहीं है. फेल सोच समझ के नहीं किया जाता. फेल वो है जो आप कर रहे हो बगैर सोचे समझे. ठीक है. अमल क्या है, जो बार बार कहते हैं ना, नूर नाला नूर, इल्म अमल, इल्म अमल, इल्म अमल. अमल है जो आप सोच समझ कर करते हैं. इट इज डिलिबरेट, इट इज कॉन्शियस. इसके लिए कोशिश है, एफर्ट है, मेहनत है, ये अमल है. फेल, मसलन फेल मेरे और आपके क्या है, मुझे भी प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है. ठीक, ये फेल है. इसमें भी हम अल्लाह की उनके अंदर ही चल रहे हैं. हम अल्लाह की बनाई हुई, जो अल्लाह ने हमारी नीड्स बनाई है ना, हम उससे निकल नहीं पाते हैं, बट हम उसके अंदर ही चल रहे हैं. लेकिन अमल में क्या है, अमल में मैं कॉन्शियसली एफर्ट कर. ठीक है. ये डिफरेंस समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ तस्बीहू का कॉन्टेक्स्ट है और मसाजिद का कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है. समझने की बात यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंटली ये है कि हजरत अली ने जो फरमाया था रज़ी अल्लाह ताला, तुम्हारा तुम्हारी नमाज में उतना ही हिस्सा है जितना तुम समझ के पढ़ते हो. ठीक है. मकसद क्या है, पूरी प्रेजेंस है, पूरे आपका शऊर उस वक्त उस नमाज में, उस कैफियत में हाजिर है. ये जो हम बात करते हैं ना, ये इट्स नॉट न्यू एक्चुअली. It's always been there in Islam, and it's a great concept which we today call, think, M से word है, mindfulness. You're mindful, you're there. जब हरम जाते हैं ना, जो हम कहते हैं, that's actually a practice for the rest of your life when you will come back from umrah or hajj. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर. ठीक है. सो जरूरी है कि हम समझें कि कौन से अमल हम इख्तियारी तौर पर, इरादी तौर पर कर रहे हैं, और कौन से हम बिला इरादी बेइख्तियार कर रहे हैं. मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करती हूँ क्योंकि वो मेरे इख्तियार में नहीं है. मैं अपनी औलाद से मोहब्बत करती हूँ, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करती हूँ, मुझे मेरे अंदर अल्लाह ने डाल दिया. ठीक है. उससे मोमिन, काफिर, मुनाफिक कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं उनके साथ बिहेवियर क्या रखूंगी, यहाँ इख्तियारी आ गया. तो अगर मैं बिला इख्तियारी औलाद से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, पर मेरी मोहब्बत क्या है, मैं अपने बच्चे को इंडल्ज करती हूँ. ठीक है. मैं चीजें दिलाती हूँ, उसको घुमाती हूँ, उसे एंटरटेन करती हूँ, उसके लिए खाना, दादा दादा दादा. मैं उसकी आखिरत के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रही हूँ. दोनों में क्या है, एक में आपको अपना मजा भी मिल रहा है. याद रखें, अमल और फेल में ये फर्क होता है. a lot of the things which we do as अफाल, उसमें कहीं हिडन एजेंडा हमारा अपना होता है, हमें मजा आ रहा होता है वो चीजें करने में. लेकिन जब आप अल्लाह की बताई हुई हिदायत के मुताबिक अमल करते हैं, तो आप बड़ा सोच समझ के कर रहे हो. मसलन कई दफा आप अपनी औलाद को बहुत ज्यादा आसाइशों का आदी नहीं बनाएंगे,
which goes against your inherent fail की जो requirement है कि आपका दिल चाहता है जो कुछ आपके पास है वो आप अपनी औलाद के हवाले कर दें, बट दीन कहता है उनको बैलेंस सिखाओ, उनको बीच का रास्ता सिखाओ, you know, and especially when they are younger, there is a lot more we can do. It's not that the mother can't, but the younger they are, the more fluid they are. وہ ان ظروف میں ڈھلنے کے لیے ان میں آسانی ہوتی ہے. سو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اس لحاظ سے دیکھنا ہے کہ ہم کیا چیزیں ایز افعال کر رہے ہیں اور کیا چیزیں ایز اعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. One of the most comprehensive surahs of the Quran, one of the smallest, ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں نماز میں. کچھ علماء اور جو ہمارے سلف صالحین گزرے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سورۃ العصر سمجھ آ گئی تو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ جو ٹائم بھاگ رہا ہے نا اس کی قسم انسان بڑے نقصان میں ہے. لوزر ان a nutshell we are all losers الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ان کا فیتھ ٹھیک ٹھاک سیٹ ہے. وعملوا الصالحات, یفعلوا الصالحات, وہ کبھی بھی فعل کے جینڈر میں نہیں, صیغے میں نہیں آئے گا, وہ ہمیشہ عمل کی بات کرے گا. وعملوا الصالحات, وہ سوچ سمجھ کے کانشیسلی بہت خوبصورت عمل کرتے ہیں. اور صالحات صلحہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو فرام ناٹ سو پرفیکٹ اسٹیٹ اس کو پرفیکٹ یا بیٹر ایٹ لیسٹ اسٹیٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. عملوا الصالحات, یو ٹرائنگ ٹو امپروو یور عمل. پیدائشی نیک تو کوئی نہیں ہے نا یہاں پہ بیٹھا بھائی ہے, سارے ہی ہیں کہ ہم نے تو زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی. ایسے تو نہیں ہوتا. زندگی تو نام ہی اسی چیز کا ہے, مجھ سے پھر غلطی ہوگی میں پھر ٹھیک کروں گی, پھر غلطی ہوگی پھر ٹھیک کروں گی. اسلام از دی موسٹ futuristic faith system in the world. It's so positive. It never lets you down because it says okay کوئی بات نہیں, پھر آگے چلو, پھر آگے چلو, پھر آگے چلو, جو ہو گیا وہ ہو گیا. past is gone, قد خلت قد خلت قد خلت. So ہمیں consciously یہ سیکھنا ہے. اور کئی دفعہ میں ایک عالم کو سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے بہت ساری چیزیں جو ہمارے عمل ہونے چاہیے انہیں ہم فیل کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں, اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اللہ مغفر, ویری گڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 دفعہ پڑھتے تھے, مجھے بھی پڑھنا چاہیے. یہاں خالی ہے, یہاں حاضر نہیں. اٹس ناٹ مائنڈ فل, the fancy words, jargon. دل حاضر نہیں ہے. میری استاد ہمیشہ ایک بات کہتی تھی, ہم لوگ جب جلدی جلدی دعائیں یاد کر رہے ہوتے تھے وہ کہتے تھے دعائیں یاد کر لو لیکن یہ ذہن میں رکھو اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. مطلب وہ جو ایک کیفیت ہے نا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, کہیں اور سوچ رہے ہیں اور دماغ کہیں ابھی جلدی سے عشاء پڑھ لوں, ابھی سنگے ماں آنے والا ہے. سو وہ والی جو کیفیت ہے نا اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. Our hearts are somewhere else and we are somewhere else. So those become af'al instead of amal. But اس کو پازیٹیولی میں ایسے سوچتی ہوں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پہ اتنا زیادہ چلنے لگ جائیں ایک ٹائم کے بعد کہ جس طرح سانس لینا نیچرل ہے اس طرح اللہ کے احکامات پر چلنا نیچرل ہو جائے. تو میرے سے اکی دکی چیز کے علاوہ ہو ہی نہ, میں کر ہی نہ پاؤں, میرے سے ہو ہی. مثلا اللہ ہمیں اس مقام پہ لے آئے, مجھے آپ کو سب کو, اور اللہ ہمیں معاف فرمائے اتنا گناہ غیبت کا. ٹھیک ہے, ٹاکنگ اباؤٹ سم ون بیہائنڈ دیئر بیک, ایسے ہو کہ مجھ سے ہو ہی نہ.
کچھ گناہ الحمدللہ جب آپ روٹ سے پلک آؤٹ کر لیتے ہیں نا آہستہ اوور ٹائم، پھر الحمدللہ وہ آپ سے ہو ہی نہیں پا رہے ہوتے، اور ایک سٹیج پہ آپ بڑی آسانی سے وہ گناہ کر لیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے بھی چل رہے ہیں نا تو ہمارے افعال میں ہی آ جائے، ہمارے سسٹم میں ہی آ جائے کہ ہم نے بس اس پہ ہی چلنا ہے۔ مطلب اب جیسے آپ اچھی جب قرآن کی تلاوت کی پریکٹس کرتے ہیں نا کرتے ہیں، اب ویسے تو آپ کا دماغ حاضر ہونا چاہیے، مگر الحمدللہ جس نے اپنے آپ کو ٹرین کیا کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوبصورت ترین آواز میں اور انداز میں قرآن پڑھے، وہ اتنا سیٹ ہو جائے گا کہ وہ پڑھے گا ہی اچھا، چاہے وہ اس وقت بہت زیادہ کانشیس نہ ہو۔ اس کی نماز فاسٹ ہو ہی نہیں سکے گی بیکاز اسے عادت ہو گئی ہے کہ وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ 9 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، وہ سجدے میں جاتا ہے، اس نے اپنی ہیبٹ ڈیولپ کر لی ہے کہ وہ لمبے سجدے کرتا ہے۔ اقام الصلاۃ ہیبٹ بن جاتی ہے بیکاز ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ بہت زیادہ مائنڈفل ہوں، اٹس ناٹ پاسبل، بٹ ایٹ لیسٹ موسٹ آف دا ٹائمز اینڈ دین دیٹ بیکمز اے ہیبٹ۔ تو فیل اور عمل میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ کیا چیزیں ہم بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، اللہ کی رضا کے حوالے سے، اور وہ ہم کانشیسلی زیادہ کریں تو وہ انشاءاللہ ہمارے عمل میں آئے گا، اور جب عمل میں آئے گا تو ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو بیسٹ ہیں ان پہ مجھے جج کر دے، اور جو میری ورسٹ کوالٹیز ہیں ان پہ مجھے جج نہ کرے، یا جو جہاں میں نے غلطیاں کر دیں یا میرا تھوڑا شوڈی پرفارمنس تھی کسی دین کی چیز میں، اللہ تعالیٰ مثلاً اب میں اس طرح سے سوچتی ہوں، اور آپ لوگ جیسے قرآن جو ہم لوگ اتنے سال سے سیکھتے رہے سکھاتے رہے، کبھی آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ فلاں ٹائم پہ نا میری نیت بہت زیادہ خالص تھی یا میں بہت زیادہ انوالو تھی، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب قرآن کے سفر میں وہ جو اس وقت کیفیت تھی نا آپ اس پہ جج کر لیں مجھے، ابھی میں تھوڑی اوپر نیچے ہوئی ہوئی ہوں، آپ اس پہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدیں ہیں بس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عجز عطا فرمائے، ہیوملٹی عطا فرمائے، ہماری پرائیورٹیز کو اچھا کر دے، ہمیں خیر عطا فرمائے، اور خیر صرف مال کے اعتبار سے نہیں بلکہ اچھی عادات اور تقوی کے اعتبار سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکر کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا لے جن کے لیے صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہوتی، جو اپنی آخرت کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ہماری جو جنریشنز ہیں ان میں سے مٹیریلزم کی بیماری کو دور کرے، رب تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہم جو بھی خرچیں وہ اس کی رضا کے لیے خرچیں، اور ان جگہوں پہ خرچیں جہاں سے وہ راضی ہوتا ہے، اور وہاں سے کمائیں جہاں سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے، اور عمر میں برکت عطا فرمائے، ایج کے لحاظ سے بھی اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہے ایج، اور اس ایج کا مزید ہر لمحے کا فائدہ اٹھانے والا بنائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین